السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یعنی اس کی آخری آیت 286 آیت 286 آیت نمبر ہم سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ مکمل کریں گے تجوید کے ساتھ، پھر آگے سورۃ آل عمران انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ شروع کرتے ہیں آخری آیت سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا یکلف اللہ، لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یکلف اللہ پیش کی وجہ سے اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نفسن تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار ہلکی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ الا لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وسعها ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف ہوگا اور ملانے کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت، ہا الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ان دو کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وعلیہا یہاں پر بھی لیالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مکتسبت باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ساکن کو ہلانا نہیں۔ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ نا الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آ الف مدہ ہے، ہم ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا۔ خذنا نا یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے کے پہلے شروع میں آتا ہے تو مد منفصل لگتی ہے، تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ان نسینا نون مشدد پر گناہ ہوگا، یرملون کے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی یرملون کا کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام باگنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی نون آیا ہے، یہاں پر بھی ادغام باگنہ ہوگا۔ سی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر مد منفصل پھر سے ہے، جہاں جیسے یہاں پر ہے تین الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ ان نسینا
او واولین ہے، اخطأنا خا بھی اور طا بھی دونوں کو پر پڑھا جائے گا، حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، نا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر کریں گے، وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل، ربنا را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، نا الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تحمل کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، علینا لیالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، نا چھوٹی مد ہے، تین الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اسرن تنوین کے بعد حروف اخفا کا کاف ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را بھی پر پڑھا جائے گا دو زبر کی وجہ سے، حملتہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، علی الذین زی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا قاف آئے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جب بھی یہ ساکن ہوتے ہیں یعنی جب ان کے اوپر جزم ہوتی ہے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے، نا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا نا الف مدہ ہے، را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، نا الف مدہ ہے، ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لا کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، تحملنا میم مشدد پر گنہ ہوگا، لام ساکن کو ہلانا نہیں، نا الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، طا الف مدہ ہے، 4 جگہوں پر مد ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا، نا ما لا طا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، طا قتلنا نا الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، طا قتلنا بہ، یہاں وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا نون مشدد پر گنہ ہوگا، مد بھی ہے، ایک الف کی مقدار برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو ہیجنا نہیں، واغفر لنا غین مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را زیر کی وجہ سے، اس زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، لنا نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا، حمنا نا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، انت نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، مولانا مولا واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فانصرنا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا صاد ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را ساکن پورا پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، نا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لام ساکن کو ہلانا نہیں، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، قولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، مل
لام ساکن کو ہلانا نہیں، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فری ری یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقف ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر اور وقف کریں گے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ البقرہ یہاں پر تجوید کے ساتھ کمپلیٹ کی انشاءاللہ۔ اب آگے سورۃ آل عمران جو مدنی صورت ہے اس کی کلاسز بھی اپلوڈ ہوں گی حرف بحرف تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھتے رہیں لرن قرآن لائیو کا پروگرام اور قرآن سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔